السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں صوبہ سرحد کے اندر اور ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد امیر حیدر خان ہوتی صاحب تشریف فرمائے. ان سے پوچھیں گے چند ایک اہم سوالات. بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، نظام عدل ریگولیشنز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے یاد ہے جب آپ نے یہاں پر پریس کانفرنس کی اس کے بعد پھر آپ سوات چلے گئے. ایک تاریخی وزٹ تھا آپ کا. کمٹمنٹ آپ نے یہ دی تھی کہ بائی دا مڈل آف مارچ آئینی اور قانونی معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے، کم وقت میں انفورس ہو جائے گا. ہم مڈل آف مارچ سے اینڈ آف مارچ کی طرف ہیں، ابھی ڈاکومنٹ سائن نہیں ہوا. بالکل جی، جہاں تک سگنیچرز کا تعلق ہے تو وہی ایک مرحلہ اب رہتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو سائن ہونا ہے. ہم نے تو کافی پہلے جو اپنی ریکمنڈیشنز اور پروپوزلز تھی اور جو ڈرافٹ تھا وہ فائنلائز کر کے بھجوا دیا، اور ابھی انشاءاللہ ہوپ فلی میرے خیال سے ان دا نیئر فیوچر بہت جلد سگنیچرز ہو جائیں گے. چونکہ اور معاملات بھی نیشنل لیول پہ کافی چل رہے تھے، ججز کا ایشو تھا، لانگ مارچ تھا، اس وجہ سے میرے خیال سے کچھ ڈیلیز ضرور ہوئی ہیں. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سگنیچرز نہیں ہوں گے یا ضرورت سے زیادہ یہ مسئلہ ڈیلے ہو جائے گا. انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ بہت جلد یہ مرحلہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. پرابلم تو آپ کے لیے کریٹ ہوا کیونکہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، کیونکہ سوات کے اندر بالاکنڈ ساری کے اندر ایک بڑا ڈیلیکیٹ سی سچویشن ہے. وہاں پہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں بڑا کیئرفلی ایویلویٹ کیا جاتا ہے. ڈیلے کی وجہ سے پرابلم ہوا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی جی، اگر اتنی میجر انیشیٹو میں ڈیلے ہوتی ہے تو پرابلمز بھی اس کے آتے ہیں. لیکن اوور آل میرے خیال سے مالاکنڈ کے لوگ وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور میرے خیال سے وہ ہم سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ صرف نظام عدل نہیں، باقی معاملات بھی جو زندگی کے ہے وہاں پر وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اوور آل ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. ہاں، ضرورت سے زیادہ اگر یہ ڈیلے ہوگا خدا نخواستہ تو پھر ضرور یہ لوگوں کے اپنے کچھ احساسات اور جذبات ہوں گے. لیکن ابھی میرے خیال سے وہ سٹیج نہیں ہے کہ لوگ یا خدا نخواستہ مایوسی کی طرف چلے گئے یا ان کو یہ یقین ہو چلے کہ یہ نہیں ہونا ہے. وہ بھی پر امید ہے، ہم بھی پر امید ہیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ اور ایشوز ضرور نیشنل لیول پر آئے تھے جس وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فردر اس میں کوئی ڈیلیز آئیں گے انشاءاللہ. یہ فرمائے گا کہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ آپ نے، آپ کی حکومت نے یہ جمپ دا گن آن دا لیجسلیشن. 3 ہفتے اگر آپ رکتے یا 2 ہفتے اگر آپ رکتے اور آئینی طور پر اپنا کام کر کے سگنیچر لے کے بالاکنڈ میں جاتے تو اس کی وہ زیادہ اوتھینٹک لگتا ہے آپ کو. لیکن پریس کانفرنس پہلے ہوگی، آپ کا وزٹ پہلے ہوگا، آپ کی کمٹمنٹس پہلے آ گئی، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب اسکائی نیوز کو کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حوالے وہ ایریا کر دیا، میں نے تو ابھی سگنیچر ہی نہیں کیے اس بل کے اوپر. لگا یہ کہ جس طرح ابھی بھی مرکز کے اندر ریزرویشنز ہیں، مرکز کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر آپ کو؟ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے اپنی انٹرویو، میں نے خود وہ انٹرویو دیکھا تھا، کہ میں نے ابھی دستخط نہیں کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دستخط نہیں کروں گا. اب دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا 2 اسٹیٹمنٹس. یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی دستخط نہیں کیا. یس ٹرو، وی آل نو دیٹ. لیکن یہ قطعاً پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں کہا کہ میں دستخط نہیں کروں گا. بیسیکلی جو آپ نے بات یہ پھر کی کہ جی آپ نے اناؤنسمنٹس پہلے کر دی تھی، یہ سگنیچرز بعد میں ہونے ہیں. ایکچولی سگنیچرز سے پہلے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ایک پروسیس سے ہم گزرے، کنسلٹیشنز ہماری ہوئی جس میں آنریبل پریزیڈنٹ، آنریبل پرائم منسٹر، دا پولیٹیکل لیڈرشپ، دا پروونشل گورنمنٹ، دا گورنر اینڈ ایون دا آرم فورسز، آرمی، ہم سب انوالو تھے. اور بیسیکلی اس پیکج کو سب نے مل کر اپروو کیا اور اونلی دین ہم نے پھر اناؤنسمنٹس کی اور پھر میں سوات کیا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، کنسنسس، ٹوٹل کنسنسس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب ذرا اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں. جو جن لوگوں نے سوات کے حالات کو ذرا دور سے دیکھا ہے ان کا خیال یہ تھا جی کہ اگر ہم نے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہو تو اس گراؤنڈ پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہوگا، کیونکہ آپ پیرلل نظام جو ہے اپنے آئین کے تحت آپ چلا نہیں سکتے ہیں. اور کب تک چلائیں گے؟ بالخصوص جب آپ کی پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ان ایریاز کو آپ انٹیگریٹ کریں صوبہ سرحد کے ساتھ، ان کو مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں. اب آپ جب اتنے عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ لاگو ہوا ہے عملی طور پر، یہ انٹرم ارینجمنٹ آپ کو لگ رہا ہے یا ذرا پرماننٹ ارینجمنٹ لگ رہا ہے؟ نہیں جی، انٹرم ارینجمنٹ تو نہیں ہوگا. انٹرم ارینجمنٹ تو اگر ہوگا تو میرے خیال سے وہ پھر فائر بیک کرے گا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو ایک مشکل تھی
ایک کمی کو وہ بھی محسوس کر رہے تھے اور ہم سب بھی محسوس کر رہے تھے کہ جو وہاں کا لیگل فریم ورک تھا, جو اسٹرکچر تھا, دیٹ وازنٹ انف. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ نہ ہونے کے قابل تھا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نظام عدل کے ریگولیشنز کو لا رہے ہیں. تو یہ ضرور انشاءاللہ پرماننٹ ہوں گی. ہاں یہ البتہ ضرور میں کہوں گا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی جب یہ انفورس ہوگا اور یہ عملی ہوگا, شاید کچھ کمی محسوس کی گئی, اور اگر ہم نے کمی محسوس کی تو ضرور پھر ویل بی ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ, لیکن سسٹم پرماننٹ ہوگا انشاءاللہ, اور اس کو ہم پرماننٹلی چلائیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئی وانٹ دس سسٹم ٹو بی اے رول ماڈل, کہ اگر اف دس ورکس ان مالکنڈ ڈویژن ان سوات, اور کل کو یہ کمی ہم کہیں اور پر بھی محسوس کریں تو وائی ناٹ. اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, اگر ہم آئین کے خلاف نہیں جا رہے, آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, ود ان دا سسٹم ہم جا رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہر جگہ پہ آپ کو مولانا صوفی محمد نہیں ملیں گے. مالاکنڈ کے اندر تو ان کا رول واضح ہے, باوجود اس کے کہ قانونی طور پر تحریک نفاذ شریعہ محمدی جو ہے وہ کالا علم تنظیم ہے, اور ان کے لیڈران کے خلاف مقدمات بھی پینڈنگ ہیں. مولانا صوفی محمد لگتا یوں ہے کہ انہوں نے مالاکنڈ کے اندر سٹیج ڈومینیٹ کر لیا ہے, اور سول سوسائٹی کا جو کنسرن ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ریاست کے ریٹ کو اسٹیبلش کرنا تھا تو آپ نے اسٹیبلش نہیں کیا, آپ نے ابینڈن کر دیا ان فیور آف مولانا صوفی محمد. آپ کے کمنٹس اس کے اوپر کیا ہے؟ مولانا صوفی محمد ان کی تنظیم کا رول جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی, مولانا صوفی محمد صاحب کا اور ان کی تنظیم کا ایک بڑا پازیٹیو اور امپورٹنٹ رول ہے ان کا. ہاں بالکل میں یہ کہوں گا کہ جو لنکیج تھی وہ انہی کے تھرو ممکن ہوئی ہے, اور یا ان جیسے اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے تھرو وہ ممکن ہوئی ہے. کیونکہ سالوں سال اگر جہاں پر جنگ ہوتی ہے وہاں پر راتوں رات اعتماد کی بحالی جو ہے وہ ناممکن کام ہوتا ہے. اعتماد کی بحالی کے لیے, ایک لنکیج کو قائم کرنے کے لیے صوفی محمد صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا اور ہے. لیکن یہ تاثر کہ ایز اف صوفی محمد صاحب کو مالاکنڈ کا چیف کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے, یا ایز اف گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ محتاج ہو کے رہے گی یہ صوفی محمد صاحب یا کسی اور کی, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. صوفی محمد صاحب کا اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میں انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ گئے ان لوگوں کے پاس جو اس میں ملوث تھے, کافی حد تک ان سے انہوں نے بات کی ہے, ان کا اعتماد انہوں نے حاصل کیا ہے. آج بھی وہاں پر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امن اور استحکام کے لیے اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے, تاکہ یہ چل پڑے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو ابھی آپ دیکھیں ریٹ آف دا گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, میں بڑی خوشی سے اب یہ رپورٹ کرتا ہوں کہ آج سوات کی میری ڈی سی او صبح منگورا سے چلتے ہیں اور وہ مٹا اور قبل اور خوازہ خیلا تمام ایریاز کو وزٹ کر کے آتے ہیں, اور اغوا نہیں ہوتے, اور اغوا نہیں ہوتے. یہ وہی تھے جو جاتے ہوئے بیچ میں پکڑے گئے تھے, جن کو چائے پلائی گئی تھی, اور وہ چائے شاید کافی مہنگی پڑی تھی ان کو. اور اسی طرح ہمارے کمشنر جا کر اب بازاروں میں ریٹس چیک کر رہے ہیں دکانداروں کے, اور انشاءاللہ ان دی نیئر فیوچر آپ دیکھیں گے کہ پولیس فورس جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گی, اپنی پولیس اسٹیشنز میں جائیں گی. کورٹس میں لوگ بیٹھ گئے ہیں, ایک ایکٹیویٹی چل پڑی ہے. بلکہ آپ تو خود سوات جب حالات بڑے خراب تھے ان دنوں میں بھی آپ گئے تھے, میرے خیال سے آج اگر آپ فوٹیج اپنی دیکھیں تو سوات کی بازاروں کو اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ وہ رونقیں جو ہیں وہ لوٹ آئی ہیں. تو ایٹ لیسٹ زندگی بہتری کی طرف جاری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام معاملات حل ہو گئے ہیں یا کمپلیٹلی ایک نارمل سچویشن ہو گئی ہے, ہیکپس ابھی بھی ہوں گے, پرابلمز ابھی بھی ہوں گی, لیکن ایٹ لیسٹ بہتری کی طرف ہم ضرور جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مولانا صوفی محمد یہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس وکیل کو پیش ہونا ہے کورٹس میں یا نہیں پیش ہونا کورٹس کے اندر, کس کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ قاضی اپوائنٹ ہو یا نہ ہو. آئینی اور قانونی طور پر ان کی ان اسیسمنٹس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے, لیکن وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے معیار کے اوپر حکومت کی پرفارمنس نہ آئی تو انہوں نے جو اپنا وہاں پہ پیس کیمپ لگایا ہوا ہے اس کو اکھاڑیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے. تو حکومت کی بھی پوزیشن تھوڑی سی پریکیریس ہے ویزابی تحریک نفاذ شریعہ. دیکھیے جی, پہلے تو یہ کنفیوژن, یہ تاثر شاید دیا گیا ہے کہ جو قاضی یا جو جوڈیشل آفیسرز بیٹھیں گے ان کی اپوائنٹمنٹ صوفی محمد صاحب کریں گے. نتھنگ آف دا سارٹ, ایسی کوئی بات نہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ جس طرح باقی ملک میں ہوتی ہے اور جو ادارے کرتے